کو بہت بہت مبارک ہو، آج کے دن آپ ایٹمی طاقت بن گئے تھے۔ اس وقت پاکستان ایک جنگ جیتا ہے مئی کے مہینے میں 9 مئی ہوا اور پھر 10 مئی ہوا، مئی کے مہینے میں 28 مئی ہوا، تو یہ مئی کا مہینہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم، اس نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مشن ہے کہ ہم نے ایک اسلامی جوہری ہتھیاروں والی پاور کو نیوٹرلائز کرنا ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ڈاکٹر قدیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں کریں، ہماری دعا ہے۔ دوسرا، اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، اور ایک کریڈٹ وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ آپ ایک اور کریڈٹ بھول گئے ہیں، ڈاکٹر سمن مبارک۔ ایک اور بندہ ہے جی، اس کو تو کوئی بھی نہیں کرتا، وہ ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کے والد۔ ہی از دا گائے جو کہ پاکستان میں وہ بندہ ہے جو کہ 3 طرح کا نالج رکھتا ہے، اسلامی نالج رکھتا ہے، فزکس کا نالج رکھتا ہے اور دنیاوی نالج اور یہ فلسفی کا نالج رکھتے ہیں۔ میں اس ساری ٹیم کو اور آج تک جنہوں نے جوہری ہتھیاروں کو پاکستان کی سالمیت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ان ساری ٹیم کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ جو ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف بات کرے گا یا یہ کہے گا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے، تو وہ اسرائیل کے وزیر اعظم حوثی کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے اوپر عمران خان نے بات کی ہے تو پھر آپ ہی اسی ٹہنیاں جوڑ دو تو پورا درخت بنا لو۔ چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ فیلڈ مارشل کی جو عزت ہو رہی ہے وہ یوتھین راس نہیں آ رہی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، شکر کریں کہ اپنی پیدائش کا کریڈٹ وہ عمران خان کو نہیں دے دیتے ہیں، وہ تو ہر چیز کا کریڈٹ عمران خان کو بہت بڑی گل کرتی ہے۔ آپ شکر کریں وہ یہ کریڈٹ نہیں دیتے، ان کا بس چلے تو وہ ابے کو کہیں ابا تو نہیں کیتا ہے جو بھی کیتا ہے نہیں عمران خان گائنیکولوجسٹ ہے۔ اچھا۔ السلام علیکم ناظرین، سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یوم تکبیر 28 میں آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور اس مبارکباد کو دینے کے لیے ہمارے ساتھ وقاص ولانا بھی موجود ہیں۔ بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آج کے دن آپ ایٹمی طاقت بن گئے تھے۔ الحمدللہ۔ تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، لیکن 2-4 جو چیزیں چل رہی ہیں میں ذرا ان کو کلیئر کر دوں۔ ایک پہلی چیز جو کہ ہسٹوریکلی ذرا کلیئر کر دیں جو اس وقت چل رہی ہے، اس وقت پاکستان ایک جنگ جیتا ہے مئی کے مہینے میں، اور الحمدللہ مئی کا مہینہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مئی کے مہینے میں 9 مئی ہوا اور پھر 10 مئی ہوا، مئی کے مہینے میں 28 مئی ہوا، تو یہ مئی کا مہینہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان آج سے تقریباً کہہ لیں کہ 27 سال پہلے، جی تقریباً جو 27 ہو گئے، تقریباً نہیں ہو گئے، تو اب 27 سال پہلے جو پاکستان الحمدللہ ایک سپر پاور سمجھ لیں اس کو، میں مسلم امہ کی، وہ بنا ہے، اس کے خلاف کون ہے؟ وہ پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے، جی جی، اس پر جس نے قبضہ کیا ہوا یہ القدس، مسجد اقصی، یس، یہ القدس کو جس نے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ نیتن یاہو کا ایک بیان ہے، نیتن یاہو نے کہا، وزیر اعظم، اسرائیلی وزیر اعظم، اس نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مشن ہے کہ ہم نے ایک اسلامی جوہری ہتھیاروں والی پاور کو نیوٹرلائز کرنا ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اس پاور کو، اس کے جوہری ہتھیاروں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ دس از آور بگیسٹ مشن بیکاز دے آر افریڈ آف پاکستان۔ سیم عمران خان نے بھی کہا کہ میں ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہوں، اور آج یوتھی کہہ رہی ہیں شکریہ ڈاکٹر قدیر، شکریہ عمران خان، کہ عمران خان نے 2 سال پہلے تحریک انصاف بنائی اور پھر پاکستان ایٹمی ہتھیار بن گیا۔ مطلب کچھ بھی مطلب یوتھیوں کی بات کا برا نہیں منانا چاہیے، بیچارے ذہنی زومبی کیا کر رہے ہیں وقاص، آپ ان کی باتوں کا برا منا رہے ہیں۔ نہیں مطلب دیکھو نا، ایک کوئی سیکوینس ہوتا ہے، تسی نواز شریف کو کریڈٹ کھو کے شہباز شریف نو دے دیو، یا ڈاکٹر قدیر نو دے دیو، یا چلو جنرل مشرف نو دے دیو، کوئی مطلب پھر بھی کوئی قریب، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، شکر کریں کہ اپنی پیدائش کا کریڈٹ وہ عمران خان کو نہیں دے دیتے ہیں، وہ تو ہر چیز کا کریڈٹ عمران خان کو بہت بڑی گل کرتی ہے۔ آپ شکر کریں وہ یہ کریڈٹ نہیں دیتے، ان کا بس چلے تو وہ ابے کو کہیں ابا تو نہیں کیتا ہے جو بھی کیتا ہے نہیں عمران خان گائنیکولوجسٹ ہے۔ اچھا۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ایک سبھی کاظمی شدید قسم کے خود کو صحافی کہتے ہیں، یوتھیا صحافی نہیں، ابھی پہلے یہ بات اچھا چس لا لیں وہ غلط بھی آنا تھا۔ اب یہ ہے کہ ایک چیز پہلے میں نے شکریہ ادا کرنا ہے نا، ڈاکٹر قدیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں کریں، آمین، ہماری دعا ہے۔ آمین۔ دوسرا، اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے، ان کو بھی ہمت دے، اور ان کا سایہ ان کے ووٹرز، ان کی پارٹی، ان کی قوم، ان کے اہل خانہ کے اوپر قائم رکھے۔ تیسرا، پاکستان کی یہ پوری قوم جنہوں نے غریب ملک نے جو کہ بہت زیادہ
ہمیشہ سے ہمارا ملک جو ہے سازشوں کا ایک مرکز رہا ہے. سازشیں امپورٹ بھی ہوئی ہیں, ایکسپورٹ بھی ہوئی ہیں, زیادہ امپورٹ ہی ہوئی ہیں. تو سازشیں ایکسپورٹ ہو کے, بڑی سازش بن کے امپورٹ ہو کے اپنے ہی لوگ جو تھے میر جعفر میر صادق بنتے رہے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ پاکستانی قوم کو اور ہمارے باپ داداؤں کو جاتا ہے جنہوں نے پیٹ کے اوپر. اور ایک کریڈٹ آپ بھول گئی ہیں, میں بھول گیا ہوں, وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو. آپ ایک اور کریڈٹ بھول گئے ہیں, ڈاکٹر سمن مبارک, ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں. ایک اور بندہ ہے جی, اس کو تو کوئی بھی نہیں کرتا. جی, وہ ہیں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کے والد. جی بالکل, پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ جی بالکل, آئی نو. چلائیں ان کی تصویر چلائیں. ہی واز دا گائے, ہی از دا گائے جو کہ پاکستان میں وہ بندہ ہے جو کہ 3 طرح کا نالج رکھتا ہے. اسلامی نالج رکھتا ہے, فزکس کا نالج رکھتا ہے, اور دنیاوی نالج اور یہ فلاسفی کا نالج رکھتے ہیں. ہی از اے امیزنگ گائے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے کارآمد تھے. اور میں اس ساری ٹیم کو, اور آج تک جنہوں نے جوہری ہتھیاروں کو پاکستان کی سالمیت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, ان ساری ٹیم کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص نواز شریف صاحب کو, کیونکہ نواز شریف صاحب دا مین جس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آیا اور ڈیل کرنے کی بہت زیادہ آفر آئی, ڈیل کو ٹھکرایا گیا. اور آج ہم اور تا قیامت ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ دن جو ہے پاکستان کی بقا ہے, نہ کہ وہ بندے جو آ کے کہیں کہ اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. نہیں بھائی, اس کو چھوڑ دیا تو ملک کو چھوڑ دیا, تو اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور اس کے اوپر تو کوئی بات ہے ہی نہیں, کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو جو چھوڑنے کی بات کرے گا وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے. وکاس, ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں کہ پاکستان نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ جو عالمی پریشر ہے اس کو لے کے ہم نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں, بلکہ ہم نے نو فرسٹ یوز کے اوپر سائن بھی نہیں کیا کہ ہم جب چاہیں ایک بار ہماری طرف میلی آنکھ کرو اسی تنوں پھر تن دیں گے. اور ہم ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں. چائنا وہ حق نہیں رکھتا, انڈیا وہ حق نہیں رکھتا, یعنی جتنی بھی سپر پاورز ہیں ایٹمی طاقتیں جن کے پاس ہیں وہ ہتھیار کا ایٹمی ہتھیار فرسٹ پالیسی جو ہے نا فرسٹ یوز کی وہ نہیں رکھتے. پاکستان کے پاس وہ بھی ہے. تو یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے, تو یہ آپ دیجیے اپنی قوم کو, دیجیے نواز شریف صاحب کو. اگر ہم لوگ ویسے ایک بات بتائیں مجھے, آپ کس سیاسی جماعت کو خود سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ پٹواری ہیں. اگر تو آپ پٹواری نہیں ہیں تو پھر بھی کیا آپ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف کو دینا پسند کریں گے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس نے اتنا لیڈرشپ کوالٹی کی؟ میں نے تو دے دیا. نہیں اور دیا. آپ کیا چاہتی ہیں جا کے میں انہوں نے توپان کی توپانی اسلامیہ دے دیں؟ میں تو نہیں دے سکتا, قوم نے دینا چاہیے. عوام ہمیشہ ان کی, میں نے پوری ٹیم کا بولا ہے, پوری ٹیم کی خدمت. اور میں نے ساتھ یہ بھی بولا ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف بات کرے گا یا یہ کہے گا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے, تو وہ اسرائیل کے وزیر اعظم یہودی کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس کے اوپر عمران خان نے بات کی ہے, تو پھر آپ ہی تسی ٹہنیاں جوڑ لو تو پورا درخت بنا لو. اور درخت ہے الومناٹی اور دجالی فتنے کا, تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ کے بھی الگ کرنا چاہتا تھا, اتنے قومی لوت تیار کر رہا سی, بلوچستان جڑا سی انہوں بھی الگ کرنا چاہتا سی. اج شہباز شریف صاحب وینٹ ٹو ایران اور ننگے پاؤں کھڑے ہوئے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کے سامنے, اور شیعہ کمیونٹی کے دل میں جگہ بنا لی. اور یہ گیا اور جا کے اس نے یہ کھڑا ہوا ایسے ایسے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سپریم لیڈر سے زیادہ ایران کو جانتا ہوں, اور ہماری دھرتی سے یہاں پہ دہشت گردی. گل تو سنی تسی, اور کہا کہ مطلب کہ کوئی ادب نہیں, کوئی احترام نہیں, کوئی سفارتی اخلاق نہیں. اور انہوں نے ملک دے وچ کھلو کے نا دہشت گرد کہتا. ایون آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں, بٹ برادر اسلامی ملک جو ہے ثبوت جو ہیں وہ ٹیبل پہ رکھنے کے کچھ سفارتی طریقہ کار ہوتے ہیں, وہ وزیر خارجہ اور پوری ٹیم دیتی ہے. اور اس کے بعد کچھ ہڈن ہوتے ہیں, کچھ آپ کو بتانا پڑتا ہے دنیا میں تاکہ آپ کے ان کے ساتھ تعلق نہ خراب ہوں. ایران کی سچویشن میں جانتا ہوں کہ ایران کے اوپر انفلوئنس رہا ہے بہت ساری طاقتوں کا, بہت زبردست لوگ ہیں, بہت زبردست قوم ہے, بہت زبردست ان کا طریقہ کار ہے, ریزیلینٹ ہیں, وہ کلمہ حق کہتے ہیں دشمن کے خلاف اور باطل کے خلاف, اور جو دنیا کے اندر اپنی ہیجمنی کریٹ کرتے ہیں ان کے خلاف. آج تک وہ ملک کھڑا ہوا ہے, بڑی رسپیکٹ ہے اس ملک کے لیے, اس کی کمیونٹی کے لیے. مگر اگر ان کے اندر بھی انفلٹریشن ہے, را کی ہے, باقی ایجنسیز کی ہے, موساد کی ہے, اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ ایران کے سپریم لیڈر, ان کی پوری انتظامیہ اور ان کی وہ قاسم سلیمانی جیسے جو لیڈر ہیں, جو مجاہد ہیں, ہم ان کے تمام تر نیریٹو اور ان کی سوچ کے اوپر ہم سوال اٹھائیں.
تو ہم نے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھنی ہے کہ آپ کے ملک سے یہ انفلٹریشن آتی ہے. دا سیم DGISPR نے افغانستان برادر اسلامی ملک ہے, انڈیا نو لتاڑ کے رکھتا, انہوں نے دہشت گرد کہتا, بغیرت کہتا, سانسیں بند کر دیں گے, سب کچھ بول دیا, ٹھیک ہے, کوورڈ بول دیا. لیکن افغانستان کے جو وہاں پر مافیا ہے وہ بھی کوورڈ ہے, مگر اس کے ساتھ بات کرنے کا اخلاقی طریقہ کار اور سفارتی طریقہ کار اور ہوتا ہے جو اس سابق وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ برادر اسلامی ملک جو ہے اس کی سرزمین رو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرواتی ہے, تو یہ برادر اسلامی ملک کے لوگ اور ان کا سٹرکچر از ویری فرینڈلی ٹو پاکستان, بٹ دیر از اے مافیا, دیر از اے کمیونٹی جو استعمال کرتی ہے فنڈز کو, اس کمیونٹی کو افغانستان کو چاہیے کہ کنٹرول کرے. دس از دا وے ٹو ٹاک ٹو پاکستان کے اسلامی اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ جو کہ ہمارے کھلے دشمن نہیں ہیں, مگر ان کو بنایا جاتا ہے جیسے ساڑھے بھی یوتھیے بن گئے سی نا, تو اسی طرح ان کے ملکوں میں بھی ایسا ہے. تو یہ طریقہ ہے جو کہ سفارتی اداب پچھلے وزیر اعظم کو عمران خان کو بالکل نہیں پتا تھا. ایک فرق وہ آپ نے ایران کے ملاقات والا فرق دیکھ لیا, اور پھر دوسرا فرق کیوں ہے, مزہ آ گیا, چیف آف آرمی سٹاف اینڈ فیلڈ مارشل کی جو عزت ہو رہی ہے وہ یوتھیوں کو راس نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. ایک پوسٹ چل رہی ہے, بڑا دکھ ہوا مجھے, میں پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں. اقرار الحسن کا پتہ ہے آپ کو؟ جی جی, وہ ایک وقت میں بڑے حامی تھے اور ان کو بھی اصلیت کا پتہ چلا اور ان کے خلاف ہو گئے تحریک انصاف کے. آج کل وہ صحیح منجی ٹھوک رہے ہیں, ساڑھے نا برابر ہی تقریباً کم چکے ہوئے. ناؤ ان کی ایک پوسٹ جعلی بنائی ہے اور یوتھی اس کو پرولیفریٹ کر رہے ہیں اور ان کے گھر میں گھس گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ چل رہی ہے سیاست.pk کا لوگو لگا ہوا ہے اور بہت ساری آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری 4 بیویاں ہیں, حالانکہ 4 نہیں ان کی 3 ہیں, اور فیلڈ مارشل کو ایک بیوی دیتا ہوں میں جب تک وہ دل کہے رکھیں. تو یہ مطلب آپ کوئی آپ کے اوپر تنقید کرے تو آپ اتنے گر جائیں گے کہ اس طرح کی باتیں کریں گے. وقاص آپ کی نا معصومیت پہ قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو یوتھیوں سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ لوگوں کی عورتوں کی عزت کریں, آپ کو عمران خان سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کو سفارتی آداب آئیں گے. وہ کی کہندے نے گھر وہ جلی بسترا نہیں سی, منگ منگ کے انہیں ہسپتال بنایا, منگ منگ کے ساری زندگی گزاری. اس کو سفارتی تعلقات, سفارتی آداب, یہ لینگویج, یہ باڈی لینگویج سکھانی کس نے تھی؟ ساری عمر تک رول کھل کے پڑھ لیا ہے. عمران خان اگر آپ دیکھیں تو کیا تھا, وہ اس کے پھپھا جی نے کوٹے کے اوپر باہر بھیج دیا, پھر وہ وہاں پہ مانگ مانگ کے تانگ تانگ کے وہاں پہ پلا ہے. اسے کس نے اس کی ٹریننگ کرنی تھی, اخلاقی ٹریننگ, تربیت کس نے کرنی تھی؟ ماں نے تو صرف انہوں جمیا ہے, تربیت تھوڑی کی ہے, ٹریننگ تھوڑی کی ہے. اور جتوں تک رہی عمران خان کی بات, آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں یوتھیے, وہ ہر بات کا کریڈٹ اس کو دیتے ہیں. ابھی میں آپ سے کہوں گی کہ ایک شخص ہیں سبی کاظمی, جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہی تھی. سبی کاظمی اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے ایک تصویر لگائی ہے ایئر وائس مارشل جو اورنگزیب صاحب ہیں, ان کی تصویر عمران خان صاحب کے ساتھ لگا کے کہندا ہے اے بھی انہاں دے فین نے, عمران خان دے. چیک کرو, عمران خان او بندہ جڑا کشمیر بیچ کے آ گیا. جو ایئر فورس کا وہ ہوتا ہے نا, جب وزیر اعظم آپ ہوتے ہیں تو ایئر فورس کے جہاز پتہ آپ کو استعمال ہوتے ہیں, تو کہیں پر تھے اور وہ یاد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب تھے تو ان کا پیچھے ایک بریگیڈیئر صاحب کھڑے ہوتے تھے, وسیم آئی گیس, ہی بیکیم میجر جنرل, تو وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو جب آپ وزیر اعظم تھے تو ان کی ڈیوٹی ہے ہر وقت اپنے وزیر اعظم کو صاحب کو دیکھنا کہ مطلب پروٹوکول ہے نا, وہ ساتھ ملٹری سیکٹری ہے, تو دا وے ہی واز لکنگ ایٹ وزیر اعظم کے, وہ مطلب 7 لوگوں کو بھی پیچھے کرنا, ایک پورا پروٹوکول پوری دنیا میں چلتا ہے, پیوٹن سے لے کے ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر پاکستان, ایران, ایوری ویئر, ایون انڈیا دے وچ بھی ہوندا ہوئے گا. تو انہوں نے اس سٹنگ بریگیڈیئر کو جو ملٹری سیکٹری تھے بعد میں میجر جنرل بنے, ان کو بھی عمران خان کا فین بنا دیا تھا. یاد نہیں ہے, وہ بڑا مشہور کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. اور بعد جو عمران خان نے اس بریگیڈیئر دے اتنے پاتا کہ وہ جڑا خط پتہ نہیں چوری ہویا سی, وہ جا کے پوچھو انہیں کیوں لے گیا. سمجھ آئی یہ تصویر کی بات مجھے یاد آئی. یہ تصویر میں پتہ اورنگزیب صاحب کیوں دیکھ رہے ہیں عمران خان کو, کہ اسی سارے جہاز دے اڑا لینے والا جہاز لیتے ہی وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فین ہیں. ایک اور بات بتائیے گا, علیمہ باجی
علیمہ باجی کہتی ہیں میرا بھائی ایسا کیا کرے کہ آپ اسے معافی دے دیں، میرے بھائی کا قصور کیا ہے کہ آپ نے اس کو جیل میں قید کر رکھا ہے، آخر اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ دین پہ چلتا ہے، وہ القادر یونیورسٹی میں سیرت نبوی پڑھاتا ہے، وہ تم لوگوں کو شعور دیتا ہے، اس کا یہ قصور ہے، دسو بھی ہوتا کہ یہ قصور ہے، تسی کیوں انہوں بند کر کے رکھیا ہوا ہے؟ اس کے بہت سارے ایسے ہیں قصور، تو سیدھی میں سیریس بات کروں گا، اس کا سب سے بڑا قصور ہے چوری، دوسرا قصور ہے نااہلی، تیسرا بد امنی، چوتھا قوم کو ورگلانا، پانچواں دشمن ملک کے ساتھ ملنا، چھٹا یہودیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑنا، ساتواں پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے والی سازش، آٹھواں القادر ٹرسٹ، نوواں پاکستان کے خزانے کے اندر چوریاں، دسواں جھوٹ بولنا، گیارہواں پاکستانی قوم کو امیدیں دے کر امیدیں توڑنا، بارہواں 10 سال پاکستانی قوم کے ضائع کرنا، 13واں پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایسی پالیسیز اپنانا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، 14واں پاکستان کی فوج کا وقار ختم کرنے کی کوشش کرنا، 15واں پاکستان کی اسی فورسز کے اوپر 9 مئی کو پتھر برسوانا، 16واں پاکستان کی ہی فورسز کے خلاف اپنی ایک قوم یوتھ اور قوم لوت کو تیار کروا کے ان کو اکوپمنٹ دے کے پاکستان کی آرمی کے ساتھ لڑوانا، 16 ہو گئے نا، 17واں پاکستان کے لوگوں کے گھروں سے جو عام ضروریات کی زندگی تھی وہ بھی ختم کروا دینا، 18واں اپنی ضد اور انا کے اوپر اس طرح ڈٹے رہنا کہ ایک صوبہ چل نہیں رہا اور اس صوبے کو آپ نے ایک نااہل بندے کے ذریعے چلواتے رہنا، 19واں کہ آپ خود نااہل ہیں اور خود بادشاہ سلامت بنے ہیں، 20واں چوری کے ذریعے، ووٹ چوری کے ذریعے اور جائز اور ناجائز طریقے کر کے اقتدار میں آنا اور اس کے اقتدار کی پرولیفریشن اور آگے اس کو ریٹین کرنے کے لیے ایک جونیئر بندے کو آرمی چیف کے خواب بنا کے سٹیج پر بٹھانا اور اس بندے نے پاکستان کے، اس کا نام فیض حمید ہے، پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اور لاسٹ اینڈ لیسٹ یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جانا، مگر پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے سب سے بڑی چیز بھلا کیا ہے؟ وہ ہے پریمبل آف کانسٹیٹیوشن، اللہ کی حاکمیت پہ ایمان رکھنا، کلمہ پورا پڑھنا، کلمے کا مطلب سمجھ آنا، خاتم النبیین کے اوپر یقین رکھنا، لیکن آپ خاتم النبیین ہی نہیں کہہ رہے، تو یہ سارے میں عوام کی چارج شیٹ میں تھوڑے سے اور یہ چارجز کا عوام اضافہ کر دیجئے، میں 21 پوائنٹ دے دیے، 21 22واں میں کنکلوڈ آگے کنٹینیو تھوڑا کرنا چاہوں گی، 22واں پوائنٹ ان کا 22واں جرم یہ ہے کہ اپنے مرشد کے گھر میں گھسنا، مرشد کی عزت پہ میلی نگاہ ڈالنا، 23واں مرشد کی بیوی کو کیا کہتے ہیں طلاق کرا کے عدت میں ان سے نکاح کرنا، 24واں کہ اسلام اور شریعت کا مذہبی ٹچ دے کے ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو غیر شرعی اور غیر اخلاقی کاموں میں مصروف کرنا، 25واں لوگوں کی بہن بیٹیاں جو پردہ دار تھیں، عزت دار تھیں، انہیں چوکوں پہ نچانا، چوکوں پہ لا کے لوگوں کا کیا کہتے ہیں نا پنجابی سے چاکا ختم کرانا، یہ اخلاقی طور پہ جو انہوں نے کیا نا، یہ سب سے بڑی وہ جونک تھی جو ہماری بنیادوں کو لگی، اخلاقی سے تباہ ہو جائے معاشرے۔ آپ نے 24 کہہ دیا نا، جی لو جی 15 ایڈ کر لو، ہاف 50 ہو جائے گی۔ جی جی 25واں یہ تھا کہ آپ نے پڑھے لکھے نوجوانوں کو 9 مئی والے دن ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اور اس کے اوپر آگ، پیٹرل بم بنوانا سکھانا، اور صرف اپنی ذاتی انا کے، اس وقت بھی آپ چور ہیں، آپ کو چوری کی بنیاد پہ گرفتار کیا گیا، آپ کو چوری کی بنیاد پر جیل میں ڈالا گیا، کوئی اور کیس نہیں ہے، آپ القادر ٹرسٹ میں پاکستان میں آیا ہوا پیسہ چوری کر گئے، آپ توشہ خانہ میں چوری کی ہے، آپ کی بیگم نے چوری کی ہے، آپ کی بیگم 200-400 ارب روپیہ ابھی بھی جو ہے وہ پنکی پیرنی نے بشرا دوسری کیا نام تھی فرح گوگی، اس کے ذریعے بگوایا ہوا ہے، آپ چور ہیں، چوری کی سزا ہے آپ کو، مگر یہ وہ اخلاقی جرم ہے جو ہم آپ کو گنوا رہے ہیں کہ شاید اس کے اوپر ہی رحم آ جائے، اور وہ 25واں جو سب سے بڑا جرم ہے نا، آپ نے ہنستے کھیلتے گرانوں کے آگے فیوچر مستقبل جو نوجوان تھے ان کے فیوچر جو تباہ کیے ہیں، یہ بات فاروق جیسے لوگ
یہ ورگلائے ہوئے لوگ ہیں, یہ سلم جاوید جیسے بچیاں, یہ فلک جاوید جیسی بچیاں, یہ طیبہ راجہ جیسی بچیاں, یہ عائلہ حمزہ جو تھی وہ ایسے ہی لڑکی ہے اور وہ لیڈر بن گئی اور دیکھیں نا کیا کیا کرتی رہی. یہ سارے وہ عاشر جو بیچارہ سب سے پہلے کنوکٹ ہوا, جس کا قصور تھا کہ ان کی باتوں میں لگ کے وہ شائننگ اسٹار, وہ انجینئر تھا, دا شائننگ اسٹار, وہ سافٹ ویئر انجینئر, دا شائننگ اسٹار, جن کے مستقبل آپ نے تباہ کیے اور ان ساروں کو کنکلوڈ کر کے شیلڈ پا دو, جو آپ نے کے پی کے کی عوام کو 12 سال میں جہنم بنا کے رکھ دیا. آج وہ لوگ آپ کی سڑکوں کے اوپر آپ کی حکومت کے خلاف, پیپلز پارٹی اور سارے وہ لوگ مل کر آپ کے خلاف احتجاج کریں, اور ساڑھا DGISPR جاندہ اتھے جا کے 2500 اسٹوڈنٹس کے ساتھ تقریر کرتا ہے. وہ آپ کی حکومت کے نیچے, وہ میرے خیال سے 7ویں 8ویں کلاس سے چونے نے, 5ویں 6ویں کلاس سے چونے نے, when you came in power and now they are in 13 3rd year 4th year میں وہ سارے جوان ہو گئے ہیں, مگر وہ آواز کس کی اوپر لبیک کر رہے ہیں, DGISPR کی. تو یہ جو آپ نے ایک فوج کے خلاف کیا عوام کو, یہ آپ کا سب سے بڑا جرم ہے, یہ شیلڈ ہے. اس کو توڑ کے آپ کہیں یہ ہماری محافظ ہے, آپ بولیں, آپ معافی مانگیں. آپ کو موقع دیا گیا تھا 2023 میں, آپ معافی مانگیں, آپ بولیں میں غلط تھا, 9 میں غلط تھا, فوج کے اوپر ڈنڈے پھرسانا غلط تھا, روڑے مارنا غلط تھا, فوج کے چھوٹے افسر کو بڑے افسر کے خلاف کرنا غلط تھا, پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملانا غلط تھا, اسرائیل کے اخباروں کے اندر جو میرے آرٹیکل چھپے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہودیوں کے گھروں میں میری اولاد پڑھ رہی ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جمائمہ سے بھی کوئی تعلق نہیں, چلو وہ تو ہے ہی نہیں ہے نا, میرا پاکستان کے کسی دشمن سے تعلق نہیں ہے. میں نے انڈیا سے ڈر کے ابھی نندن کو چھوڑا کیونکہ اس وقت میں جنگ نہیں چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے, ڈرا ہوا تھا, اور وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے. میں نے کشمیر ہٹوا دیا, وہ میرا غلطی تھی. میں نے پنجاب کی ایسی کی تیسی پھیر دی, میری غلطی تھی. میری بڈی نے چوری کی ہے, اینو پھاڑ لو, میرا کوئی قصور نہیں. یہ بولے, آپ بولیں کہ میں نااہل تھا, مجھ سے حکومت ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی, اور میں نے جب پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے والی سازش کی وہ میرا سب سے بڑا قصور تھا. یہ پوائنٹ ایڈ کریں, ایک پورا خط لکھیں, کچھ نکات آپ خود لکھ دیجئے گا, اور تھلے 100 بار ہی لکھنا ہے معافی معافی معافی, میں نے معاف کر دو, سوچ لیں گے. علیمہ بی بھی آپ کہتی ہیں میرے بھائی کا کیا قصور تھا, تو وہ جس بلڈنگ کے اوپر تباہی بربادی کی آپ کے لوگوں نے جا کے, عمران خان صاحب کے کہنے پہ, اس بلڈنگ کا کیا قصور تھا؟ جن ایئر بیسز کے اوپر اور 34 مقامات پہ حملے کیے, ان مقامات کا کیا قصور تھا؟ 9 مئی والے دن جو نوجوان بچے شہید کر دیے گئے, آپ کے بھائی کی زندگی کی بھینٹ چڑھ گئے, ان کا کیا قصور تھا؟ اور ان تمام لوگوں کا کیا قصور تھا جن کو آپ نے برین واش کیا؟ اور ایک اور بات, جو کام ایٹمی طاقت پاکستان کے ساتھ انڈیا 70-75 سال میں نہیں کر سکا, آپ کے بھائی نے وہ کیا. اگر آپ کو آپ کے بھائی کے قصور آج تک نہیں پتہ چلے تو خدا را ذرا ایک بار ریوائنڈ کر کے سوچئے گا. ایک لاسٹ بات, جب عمران خان انڈیا کے خلاف جنگ لگی ہوئی تھی, آپ نے اس سے پہلے مفتی بہانی کو آپ نے سپورٹ کیا تھا, ہیرو قرار دیا جو مجیب الرحمان کو بھی ہیرو کہتے رہے ہیں, کہتے ہیں, اور یہ بھی کہا تھا عمران خان نے کہ ڈرو اس وقت سے جب میں بھی مجیب الرحمان بن جاؤں گا, دھمکی دی تھی. اور ایک بڑا قصور اور ہے جی, جنہیں تھوڑے تے احسان کیتا, جناب باجوہ دی بددعا لگی تو وہ تو کوئی معافی مانگو, ٹھیک ہے نا, اس سے بھی. اور ہاں, جب یہ انڈیا میزائل مار رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے, یوتھیا کہہ رہے تھے کہ اگر اڈیالہ کے قریب کچھ ہو گیا نا تو ملک میں خانہ جنگی لگے گی. ملک میں آگے اتنی بڑی جنگ لگی ہے اور یہ اپنے ملک کے اندر خانہ جنگی والی باتیں کر رہے تھے. اور اسٹیبلشمنٹ کو علیمہ بی بی نے جو کہا ہے کہ بھائی چھپ کے نہ کریں, سامنے آئیں, تو یہ جمائمہ والے اور گولڈ سمتھ والے چھپ کے کرتے ہیں, وہ بھی تو سامنے نہیں آتے تھے. تو تب تو علیمہ بی بی نے نہیں کہا کہ بھائی کھل کے آ کے ہماری حمایت کریں, اور کھل کے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ بھائی یہودی ہماری مدد کر رہے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کہہ رہی ہے کہ کھل کے سامنے آئیں. جاتے جاتے کچھ کہنا ہے ان کو؟ ہاں, وہ کہہ رہی ہے نا کھل کے سامنے آؤ, تو ٹھیک ہے. آپ کیا مطلب اسٹیبلشمنٹ ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے سب نہیں نا, اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا یار عدالتوں میں جانو, عدالتیں کریں گی, حکومت کر رہی ہے, مطلب یہ غلط بات کر رہی ہے. اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. جب کہہ دیا ہوا ہے کہ وی آر نو ویئر, مطلب پولیٹیکلی ہم ہے ہی نہیں ہے. جب اسٹیبلشمنٹ نے DGISPR نے کلیئر کہہ دیا, جب انہوں نے کلیئر کہہ دیا, آپ کو پتہ جب انہوں نے کہا کہ پائلٹ آپ کے پاس ہے تو DG صاحب نے کہا نہیں ہے, تو لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے پہلے ہے, انہی لوگوں نے دوبارہ کمنٹ کیے, میں نے خود پڑھا. اس نے کہا اچھا مجھے لگ رہا تھا ہے, لیکن اس بندے نے کہہ دیا تو نہیں ہے. اس بندے نے کہہ دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, تو نہیں ہے بھائی, نہیں ہے. اور اب آپ لوگ بھی سمجھ لیں اپنے قصور کے, آپ کو چھتر پڑیں گے, معافی نہیں ملے گی, کیونکہ آپ لوگوں نے جو قصور کیا ہے
پاکستان کی بنیادیں ہلانے کا، پاکستان کے نوجوان تباہ کرنے کا اور پاکستان کو اس کی ایٹمی طاقت سے محروم کرنے کی سازش کرنے کا جرم، اور یہ جرم کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اگر معاف کیے گئے تو میں سب سے پہلے احتجاج کرنے کے لیے نکلوں گی۔ آپ کی کیا رائے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جاتے ہیں، یوم تکبیر مبارک ہو، اللہ حافظ۔